بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ ایک تو مجھے احساس ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ یہ بھگدڑ والی گیدرنگ ہے، تھوڑا سا کیونکہ میں موبائل فون جو ہے وہ تھوڑا اپنے حساب سے استعمال کرتا ہوں، تو موبائل فون جب تک مجھے کال نہ آئے تو میں وہ ریسیو نہیں کرتا، تو میسج وغیرہ اس طرح کر کے مجھے سلیم صاحب نے رات کو بلکہ صبح میسج بھیجا کہ امتحان ہے جس وجہ سے یہ تھوڑا پروگرام کینسل ہو گیا، تو میں نے پڑھا نہیں مگر آ گیا میں، کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ آپ سے ملنا ہے اور گپ شپ لگانی ہے، تو اسی ذہن سے میں آ گیا۔ تو آگے انہوں نے بتایا کہ وہ تو ایگزام چل رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ابھی آپ جتنے یہ لوگ بیٹھے ہیں اور یہ 10-15 منٹ آپ اسے ملٹیپلائی کریں تو یہ جو ٹائم ہے نا، یہ ٹائم میرے خیال میں سالوں میں چلا جائے گا، اور انسان کے پاس عام طور پہ ایوریج 76 سال کی زندگی ہوتی ہے، جس میں سے اگر اس کو ہفتے بنائے جائیں تو 3962 ہفتے بنتے ہیں، اور اگر آپ ان کو مہینوں میں کنورٹ کریں تو تقریباً 917 مہینے ہوتے ہیں، اور اگر میں اپنی ایج میں کروں تو میرے تقریباً 312 مہینے رہ گئے ہیں زندگی میں، تو ٹائم از ویری امپورٹنٹ، اور میں اسی ذمہ داری سے آپ لوگوں کا جو میں ٹائم تھوڑا سا لوں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ یہاں سے جو میری بات چیت ہے اس سے کچھ لے کے جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں خود گنجیال کا ہوں، اور ملٹری میں تقریباً کوئی 88 میں گیا تھا میٹرک کے بعد، کمیشنڈ آفسر، ایز اے کمیشنڈ آفسر، اور مختلف عہدوں پہ رہا، مختلف کچھ تقریباً 3.5 سال میں سلیکشن کے پروسیس میں رہا، جہاں پہ لوگوں کو میں آفسر، اور لڑکیاں آتی تھیں، ڈاکٹرز آتے تھے، انجینئرز آتے تھے، یوتھ کے ساتھ میں انٹیکٹ رہا، اور اسی طرح پھر میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سینٹر کمانڈنٹ رہا، وہاں پہ بھی بہت موقع ملا، تقریباً 6-7 سکول میرے انڈر تھے، اور ووکیشنل سکولز تھے، تو تقریباً 12-13 ایسے انسٹیٹیوشنز تھے جن کو میں لک آفٹر کر رہا تھا، بیسائڈز ملٹری جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ریسورس ڈیولپمنٹ۔ تو مجھے یہ بالکل احساس ہے کہ گرمی ہے، اور آپ کو میں زیادہ یہاں پر تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے یہ بتائیں پہلے ہاتھ کھڑا کر کے کس کے پاس کاپی ہے، نوٹ بک ہے، اور کس کے پاس نہیں ہے؟ ہاں، بہت کم لوگ۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کے یہاں پہ کوریڈور سے گزرتے ہوئے، جب میں اسٹیج پہ بیٹھا تھا میں نے وہاں پہ آئس برگ کی تصویر دیکھی ہے، اور اس میں بات کروں گا، آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ پورا جو اسکول سسٹم ہے، یہاں پہ آپ کے جو ماں باپ ہیں کچھ مزدوری بھی کر رہے ہیں، وہ اپنی جیب سے جب پیسہ خرچ کر کے ادھر آتے ہیں، وہ یہ کیوں کام کرتے ہیں؟ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ابھی گیا تھا پی ایم اے کے اندر، تو وہاں پہ جتنے ہمارے اچھے آفسرس تھے نا، ان کے بچے ساتھ تھے، بچے تھے، بچیاں تھیں، شادی شدہ، اور آگے بچے تھے، تو بڑے پراؤڈ ہو کے بتاتے تھے کہ ہم ہوم ٹیوشننگ کر رہے ہیں۔ ہم بچے کو دیکھیں نا، اس کو جرمن سیکھ لی ہے، اس نے یہ سیکھ لیا، اس نے یہ سیکھ لیا، یہ سیکھ لیا، بڑے تگڑے بچے، بزنس مائنڈڈ، سمجھدار، بندہ کہتا ہے یار کیا چیز ہے یار، اور اسکول میں گئے نہیں ہیں، ہوم ٹیوشننگ لاؤ جی، اس ایکسپرٹ کو لاؤ جی، بچے کو 15 دن ادھر لگا دو جی، 15 دن اس کو انڈسٹری میں لگا دو، 15 دن اس کو لگا دو لینگویج میں، 15 دن اس کو امریکہ بھجوا دو، 15 دن ادھر کر دو، یہ ادھر کر دو جی، ٹھیک ہے، اور وہ بڑے تگڑے لڑکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو میں آپ کا 10-15 منٹ لوں گا، مجھے یہ میری ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ جو نا ایک چیز آپ مجھ سے کم سیکھ کے جاؤ، ٹھیک ہے، وہ بے شک آپ ایک لفظ وہ اپنے پاس لکھ لو، اپنے ہاتھ پہ لکھ لو، کہیں لکھ لو، تاکہ آپ لوگوں کا کام آئیں۔ ملٹری لیڈرشپ، سب سے پہلے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ ٹاپک ملٹری لیڈرشپ ہے، ادروائز بندہ انسان ہی ہوتا ہے، بے شک کوئی کپڑے پہن لے، ٹھیک ہے،
ایکچوئل جو بندہ ہے وہ بندہ ہی ہے، ہیومن بینگ ہے، ٹھیک ہے، اینڈ اٹ از اباؤٹ لیڈنگ ہیومن بینگس. اور ہیومن بینگس کو لیڈ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ نے جنگیں تو دیکھی ہوں گی، موویز بھی دیکھی ہوں گی. جنگ کے اندر جو ہوتا ہے نا، جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ اس کا اورا کچھ اور ہوتا ہے. اور جب وہ ایسے جنگیں آپس میں آمنے سامنے ہوتی ہیں نا، وہ درمیان میں جاتا ہے، گھوڑے پہ پیدل جاتا ہے ایسے کر کے پورا اپنے وہ لے کے، اور وہ کہتا ہے کہ آ جاؤ، اگر کسی میں ہمت ہے آ جاؤ، مجھ سے لڑو، پہلے مجھ سے لڑو. ہی شوز آف دیٹ جو اس کے اندر جو جذبہ ہے اور اس کے اندر جو جنون ہے، جو اس میں جرت ہے، جو بہادری ہے، اسی طرح کے بہادر اس کی فوج ہے. وہ جرت، وہ بہادری وہ دکھاتا ہے میدان میں، ٹھیک ہے. یہ میں پرانی جنگوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ آمنے سامنے فوجیں لڑتی تھیں، تو وہاں پہ ایک کلچر ہوتا تھا، وہ درمیان میں آ کے لڑتے تھے. تو سب سے پہلی بات جو ملٹری لیڈرشپ کی بات ہے نا، وہ تو ہے جرت کی. اور یہ ملٹری لیڈرشپ نہیں ہر جگہ ہے. اگر آپ جرت نہیں ہے سچ بولنے کی، آپ میں جرت نہیں ہے کوشچن کرنے کی، آپ میں جرت نہیں ہے ایک جواب دینے کی، آپ میں جرت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں، آپ میں جرت نہیں ہے جمپ لگانے کی، آپ میں جرت نہیں ہے رسک لینے کی، تو آپ جو ہے وہ بالکل ناکام ہیں. تو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ جرت ہے. اسی جرت کی بل بوتے پر وہ لیڈر کہلاتا ہے یا ملٹری لیڈر کہلاتا ہے. اور میں آپ کو ملٹری لیڈر تو بتا رہا ہوں نا کہ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار تو لیڈر ہے، جان آگے جا. ان کے تیر بھی ہوتے ہیں، ان کو رسٹ بھی ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے سامنے کہتا ہے کہ آ جاؤ. ان کو جو ہے نا وہ تنگ بھی کرتا ہے، اگلے کو للکارتا بھی ہے، ٹھیک ہے. دس از واٹ از ملٹری لیڈرشپ. کوئی ایرا گیرا نتھر وغیرہ نہیں کر سکتا. یہ وہ کر سکتا ہے جس نے زندگی کے اندر بچپن سے جمپیں لگائی ہوں، لڑائی دڑائی کی ہو، ٹھیک ہے نا، مار کٹائی کی ہو، جس میں ہمت ہو آگے فیس کرنے کی، ٹھیک ہے. یہ وہ بندے کر سکتے ہیں. یہ وہ بندے نہیں کر سکتے جو کمروں میں بیٹھ کے اے سی کے نیچے بیٹھ کے یہ پڑھنے والے وہ بندے نہیں کر سکتے. یہ وہ کرے گا، یہ وہ کام کرے گا جس میں جرت ہوگی کہ یار لگ جائے، یار کچھ نہیں آتا، مر جا سانا، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مجھے آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری لینگویج؟ میں آپ کو اس لینگویج میں سمجھانا چاہتا ہوں جس میں آپ ایزی ہوں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ میرا مقصد آپ کو انگریزی مارنا نہیں ہے، میرا مقصد آپ کو سمجھانا ہے. لیکن میں پھر دوبارہ تھینک یو ویری مچ، دوبارہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے پاس مجھے بہت احساس ہے اس ذمہ داری کا کہ میں آپ کا ٹائم، میرے پاس بہت چیزیں ہیں. میں بولنا شروع کر دوں، پڑھنے کا مجھے شوق ہے. میں مطلب باہر بھی رہا ہوں بہت عرصہ، ادھر بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے. 2 MSCs کیے ہوئے ہیں، PhD کی ہوئی ہے اور میرا ایکسپوجر بھی ہے. میں بہت کر سکتا ہوں، بٹ کیونکہ گرمی ہے میں اپنی بات شارٹ رکھوں گا تاکہ آپ ایک چیز، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ 2-3 چیزیں لے کے جاؤ. ہر بچہ ایک چیز میری چیز سے لے جاؤ. میں نے پہلی بات بتائی جرت کی. جرت پیدا کرو. جرت بھی ایک سکل ہے. وہ آہستہ آہستہ اپنے خوف پہ قابو پاؤ. اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، مجھے بڑی اچھی چیز لگتی ہے، اور میں نے اس کو اپنے ایک جرنل، میری ایک کاپی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے. جب میں جاتا ہوں سفر میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ ڈیلی ایک ایسا کام کرو جس سے آپ ڈرتے ہو. ڈیلی ایک ایسا کام کرو جس سے آپ ڈرتے ہو. وہ کام چھپ کے کرو. بے شک اگر آپ کو آتا ہے کہ یار میں کھڈے سے جمپ نہیں لگا سکتا، اپنے خوف کے اوپر قابو پاؤ. اور وہ ایک ڈیلی ایسا کام کرو جس سے آپ کو یار میں گھبراتا ہوں، سائیکل چلانے سے گھبراتا ہوں، یار چلو یار رسک لیتا ہوں. پیسہ خرچنے سے گھبراتا ہوں، رسک لیتا ہوں. یار خریدنے سے گھبراتا ہوں، چلو لیٹس بائی، لیٹس سیل، لیٹس ٹاک ٹو دا پیپل. کچھ نہیں ہو جائے گا، کوئی پہاڑ نہیں گرے گا. آپ ادھر آئیں گے، بول سکیں گے، نہیں بول سکیں گے، دیر از نو ایشو. مگر جرت پیدا کریں. اور یہ میری بات یاد رکھیں کہ ڈیلی یہ کام ایک چھوٹا سا سلیکٹ کریں جس میں آپ کہیں یار یہ میں بالکل نہیں کر سکتا. اپنی لمٹس کو توڑیں.
بی باؤنڈریز کو، اپنی فیئر کی باؤنڈریز کو ختم کریں. دیر از نتھنگ جو کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے 4 ہاتھ ہوں، 4 کان ہوں، 4 آنکھیں ہوں. یس ایوری ون ڈفرز فرام ادرس. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. میں اگر میرا جسم چوڑا ہے تو میرا جسم پتلا نہیں ہے. آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ریئلٹی. اگر میرا ایک ہاتھ نہیں ہے تو آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ریئلٹی. اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی غریب کے گھر پیدا کیا ہے تو آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ریئلٹی. اگر مسائل ہیں تو آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ریئلٹی. اف سم باڈی کلوزز ہز آئیز اور اپنی بند کر دے آنکھیں ریئلٹی سے, ہی ول بی لوزر ایٹ دا اینڈ. یو ہیو ٹو بی ریئلسٹک کہ یار کیا میرے پاس ہے. اور سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ جو مائنڈز ہوتے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں کہ یار اس وقت میں کیا ہوں, پریزنٹ مومنٹ پہ وہ فوکس کرتے ہیں. یار ابھی میرے پاس کتنے پیسے ہیں, ابھی میرے پاس کتنا وقت ہے, ابھی تو یار امتحان کل پہ ہے. چھوڑ دو یار چیزوں کو, یہ 4-5 کوشچنس کرو جی. یعنی جو سمجھدار بندے ہوتے ہیں دے انڈرسٹینڈ کہ ریئلٹی کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس ریئلٹی کے حساب سے وہ پلاننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ بہت ایموشنلی میچور ہوتے ہیں. ایموشنلی میچور ہوتے ہیں اور ان کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ہیومن بیہیویئرس کی. ہیومن بیہیویئرس کیا, وہ جانوروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو ان کے بیہیویئر. ابھی ہمارے پاس ہمیں ایگزامپل کی ضرورت نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس سب سے بڑی ایگزامپل حضور پاک ہے. حضور پاک اپنے مویشیوں کو بھیڑوں کو جب چراتے تھے تو ہی ہیز دا انڈرسٹینڈنگ کہ وہ کیا کرتی ہیں, what are their needs. آپ میں سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, آپ صرف ایک یہ نیڈ ہے نا, نیڈ, بیسک ہیومن نیڈ, اس کو ذہن میں رکھیں. آپ چلے جائیں, آپ گھر جاتے ہیں, ماں کو کہیں اماں جی کیا حال ہیں, بڑی اچھی لگ رہی ہیں, بڑا اچھا کھانا بنایا ہے. you have fulfilled her need, that's all. اگر آپ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھیں, یار کیا زبردست, یار تو نے یار بڑی زبردست تقریر کی ہے, بڑی اچھی یار تو نے بات چیت کی ہے, یار تو نے بڑا زبردست کام کیا ہے, آپ نے اس کی نیڈ پوری کر دی ہے. ایک بندہ کو پیسے چاہیے, آپ کا دوست ہے, اس کو پینسل چاہیے, ایگزام میں بیٹھا ہوا ہے, آپ نے جیومیٹری سے نکال کے اس کی پینسل دے دیتے ہیں. یو ہیو پلیڈ ود دا نیڈ آف دیٹ انڈیویجول. آپ نے اس کی نیڈ کے ساتھ کھیل لیا ہے. تو وہ جو اس ٹائم پہ اس کی نیڈ تھی نا, پینسل بعد میں اس کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ نے اس کی نیڈ کے ساتھ یو ہیو پلیڈ ود ہز نیڈ. ایک بندہ کہتا ہے یار میں تو نوکری مجھے نہیں مل رہی, سر جی مجھے نوکری دے دیں. اس ٹائم پہ اف یو پلے ود ہز نیڈ یا ہر نیڈس, تو آپ کو یو ول بی ونر ایٹ دا اینڈ. ٹھیک ہے. آپ ہمیشہ یو ول بی گیننگ سم تھنگ آؤٹ آف دیٹ. تو ہمیشہ پلے ود دا نیڈس. کہ کوئی بھوکا ہے, اس کو بعد میں جب کھانا مل جائے گا تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کو پانی کی بھی ضرورت ہے تو اس وقت پانی کی ضرورت ہے, بعد میں آپ کو پانی بشاد ملتا رہے, اس کے کوئی پرابلم نہیں ہے. نہ آپ کو یار مجھے پیٹ بھرا ہوا ہے, یار مجھے کھانے کی ضرورت نہیں, یار پیٹ بھرا ہوا ہے. بٹ اف سم باڈی از ہنگری اینڈ یو گیو ہیم, that is the quality of leaders. They play, they know the psychology and they know they are very emotionally mature. میری بات سمجھ میں آئی ہے. اور سب سے جو چیز اہم ہے وہ آپ بیٹھے ہیں, کیونکہ میں بات شروع کی تھی, میں ٹائم اتنا نہیں ہے. یہ آپ تصویر ایز اے ریفرنس یاد رکھیے گا. یہ تصویر آئس برگ کی ہے, اور برف کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک حصے اوپر ہوتی ہے اور تقریباً 9 حصے نیچے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک چیز بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, تھوڑا سا آپ کو اس پوائنٹ پہ ذرا کرنا.
اگر آپ نے ایک گھوڑ دوڑ میں حصہ لینا ہو تو آپ ایک نارمل سے گھوڑے پہ لوگے یا ایک گھوڑا جو اس سے 30,000 گنا تیز ہے اس پہ بیٹھو گے یا ایک نارمل گھوڑے بیٹھو گے؟ بتاؤ. جو 30,000 ویل ڈن جس نے بھی کہا ہے. کیونکہ عقل مند بندہ وہی ہے جو تگڑے گھوڑے پہ بیٹھے. تو جو آپ کی یہ تصویر ہے یہ آپ کے دماغ کی عکاسی کرتا ہے. اس کے اندر ایک حصہ اوپر ہے اور تقریباً 9 حصے نیچے ہیں. دماغ میں اسی طرح آپ کا جو کانشیس مائنڈ ہوتا ہے جس کو عام جو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کا کانشیس مائنڈ ہوتا ہے، وہ آپ کا ایک حصہ ہے. اور جو ان کانشیس مائنڈ ہے یہ سب کانشیس مائنڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا تقریباً 9 حصے نیچے ہے. ابھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں سے کون سا استعمال کریں. اگر آپ نے برف ٹھنڈا کرنا ہو تو کون سا نیچے کریں گے اوپر والا کریں گے؟ بڑا کون سا ہے؟ نیچے والا. آپ اچھا گھوڑا استعمال کریں گے جو 30,000 گنا زیادہ تیز ہو. تو سب کانشیس مائنڈ 30,000 گنا تیز ہے، مگر اس کا پرابلم ہے. آپ کہیں گے کیا پرابلم ہے؟ پرابلم ہے جی، پرابلم اس لیے ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پرانے لوگ ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ یار یہ اتنا زبردست قسم کا گھوڑا ہے ہم استعمال نہیں کر پاتے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ جو ہے انہوں نے کہا کہ یار یہ ہم کیونکہ مائنڈ از لائک المیرا جس میں سامنے سے اگر 21 کتابیں ہیں تو وہ نظر آتی ہیں اور پچھلی کتابیں نظر نہیں آتی. سو یو آر ناٹ یوزنگ دوز تھنگز وچ آر ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ. تو انہوں نے کہا کہ یار اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تصویر بناؤ یار، پہاڑوں پہ تصویریں بنائیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھنا شروع کیا. اس کے بعد کمپیوٹرز یاد ہو گئے، آپ کے فیس بک آ گئی، آپ کی فلاں بلاں بلاں بلاں. دیز آل تھنگز، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ آپ کے سب کانشیس یا ان کانشیس مائنڈ کو اووک کرنے والی ہیں. اور اس کی مثال کیونکہ آپ چھوٹے ہو میں آپ کو ایک مثال اس کی دیتا ہوں. کبھی آپ نے بحری جہاز کے اوپر کیپٹن دیکھا ہے؟ تو کیپٹن جو ہوتا ہے وہ کانشیس ہوتا ہے، بٹ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جو ہزاروں لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے، جو شپ کو لے کے جا رہی ہوتی ہے، جس میں آٹومیٹک سسٹمز چل رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کا ان کانشیس پارٹ ہوتا ہے. کیپٹن صرف آرڈر دیتا ہے، اور وہ اگر آرڈر نہ بھی دے تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ چلتا رہتا ہے. انسان بھی اسی طرح ہوتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کبھی کبھار باتوں بات اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں. دے ڈونٹ یوز اٹ از ان دیئر سب کانشیس مائنڈ. یہ اس نے اپنی طرف سے کانشیسلی نہیں کہا. ایون خواتین بیٹھی ہوتی ہیں تو یہ بات کر دیتے ہیں. دیکھیں بات سنیں، بات یہ ہے کہ آپ کے بہن بیٹھی ہو، آپ کی خواتین بیٹھی ہو، آپ کبھی بھی ایسی بات نہیں کریں گے. مگر ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ وہ سب کانشیسلی کہہ دیتا ہے، اس کے بعد سوچتا ہے اوہ ایک ہی کہہ دیتا ہے میں، ٹھیک ہے. تو یہ جو سب کانشیس ہے نا، یہ آپ رات کو سو بھی رہے ہوتے ہیں تو ان کانشیس پارٹ آپ کے جسم کو چلا رہا ہوتا ہے. آپ کی پورے برین جو ہوتا ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے، آپ بے شک سو رہے ہیں. تو کانشیس پارٹ جو ہوتا ہے نا وہ چھوٹا ہوتا ہے، ان کانشیس بڑا ہوتا ہے. ان کانشیس وہ 30 گنا تگڑے گھوڑے کی طرح ہوتا ہے. یوز یور ان کانشیس پارٹ اف یو وانٹ. آپ میں ایک میں اور بی میں فرق کیا ہے اسٹوڈنٹ میں، اچھے اور برے میں؟ اچھا اسٹوڈنٹ، اچھا بندہ ان کانشیس جو پارٹ ہوتا ہے یا سب کانشیس پارٹ ہوتا ہے اس کو کسی طرح قابو میں لاتا ہے. اس کو لانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو لانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوستوں کو بتاؤ کہ یار دیر آر ٹریگرز. آپ دوستوں کو بتاؤ کہ یار مجھے بتائیں یار جو غلط کرتا ہوں تو میں فوراً رکوں گا، میری عادت بنی ہوئی ہے. یہ عادتیں جو ہوتی ہیں نا، دے آر پارٹ آف یور سب کانشیس مائنڈ. آپ خود بخود ہی کرنا شروع ہو جاتے ہو. میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، وہ مراسی کو پتہ نہیں باندھا تو ڈھول بجایا تو مراسی نے ڈانس کرنا شروع کر دیا. تو اٹ از ان دیئر سب کانشیس مائنڈ. یوز یور سب کانشیس مائنڈ، جو کہ آپ کا سامنے میں آپ کوریڈور پہ، پھر میں ایگزامپل آپ کو دوں گا کہ آپ کے کوریڈور پہ سی تصویر ہے. اس گھوڑے کو 30,000 گنا تیز گھوڑے کو استعمال کریں.
اور اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میک نوٹس. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ یوز یور انکانشیس اینڈ سب کانشیس مائنڈ. سب کانشیس مائنڈ، انکانشیس تو خیر بڑا مشکل سے ہوتا ہے، بٹ سب کانشیس آپ کر سکتے ہیں وتھ پریکٹس، وتھ ٹولز. کوئی بڑی سے بڑی چیز کرنی ہو نا، آپ کے پاس اوزار ہونے چاہیے، اور آپ کا اوزار جو ہے آپ کے یہ پین پیپر ہے، ٹھیک ہے، اور دوست ہیں آپ کے، ٹریگرز ہیں. اچھا، دوسری جو چیز میں آپ کو ملٹری لیڈر کی بات بتاتا ہوں. ملٹری لیڈر کا جو اہم سب سے بڑا ہوتا ہے وہ اسٹیٹس کو ایووک کرتا ہے. یعنی کہ آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، آپ کو ٹھنڈا کر دے گا. آپ ٹھنڈے ہیں، آپ کو غصے میں کر دے گا. ہٹلر از ایگزامپل. آپ ناراض ہیں، آپ کو راضی کر لے گا. آپ دکھی ہیں، آپ کو خوش کر لے گا. تو اسٹیٹس کو ایووک کرتا ہے. وہ اس کو پتہ ہے کہ یار اس بار میں نے اس کراؤڈ کی نا اسٹیٹ میں نے یہ کرنی ہے، میں نے جوش لانا ہے اسٹیٹ، تو کیسے لاؤں گا؟ دیٹ ٹرک جو اسٹیٹس کو ایووک کرنے کا ہوتا ہے وہ ایک لیڈر کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ ٹریگرز ہوتے ہیں. ہٹلر وہ کرتا تھا ایسے کر کے، آپ نے شاید مووی دیکھی ہو ایسے کر کے. دے گیو باڈی سگنلز ٹو ایووک پرٹیکولر اسٹیٹ. آپ جاتے ہیں کسی کی فوتگی پہ، آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، اس کے گلے کے ساتھ گلا مال دیتے ہیں، وہ بھی رونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ٹھیک تھا، وہ بھی رونا شروع ہو جاتا ہے. تو یو آر ایووکنگ دا اسٹیٹس. آپ اسٹیٹس کو ٹریگر کرتے ہیں. یو آر ماسٹر آف دیٹ. ٹھیک ہے. باقی کمیونیکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو کہ ایک لیڈر کو چاہیے ہوتی ہے. وداؤٹ کمیونیکیشن کمیونیکیشن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ اسکل ہے. اور آپ جو ہیں یہ کمیونیکیشن جو ہے یہ اس پہ بات چیت کریں تو بڑی لمبی ہو جائے گی، بٹ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ کمیونیکیشن از ناٹ اباؤٹ ٹاکنگ. کمیونیکیشن از ناٹ اباؤٹ گیونگ لیکچرس. اٹ از لسننگ ود ایمپیتھی. اور آپ نا اس کو نا ذرا دل سے سنیں کسی کو. اچھا، وہ کہتے ہیں نا یار یہ جب یہ دماغ میں آتا ہے نا، میری بات سنیں ابھی آپ، میں ضروری بات کر رہا ہوں. اچھا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا مجھے خوشی ہے کہ آپ تھوڑا سا آپ کے میں چہرے ہنستے دیکھ رہا ہوں، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو اٹینٹیولی سن رہے ہیں. اچھا، جو ضروری چیز ہے نا، آپ سنیں میری بات، میں ابھی ضروری بات کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بندے کو جب آپ اسے کمیونیٹ کرتے ہیں تو اس کے بیک گراؤنڈ میں مت اس سے بات چیت کریں. پہلے سے آپ ذہن بنا لیں کہ یار یہ صحیح نہیں ہے بندہ. یار میں الفاظ کو بار بار نہیں کہنا چاہتا، مگر آپ کہتے ہیں یار یہ صحیح بندہ نہیں ہے یار. پھر وہ آتا ہے، پھر اس کی بات سنتے ہیں تو آپ نے اس کمیونیکیشن کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ کی نیگوسیشن ہو ہی نہیں سکتی. آپ بات چیت سے اس مسئلے کو حل کر ہی نہیں سکتے. اف آپ نے پاسٹ کو شامل کر دیا ہے. جب کبھی مسئلہ ہو نا، آپ دوستوں میں، بھائیوں میں لڑائی ہو، کچھ ہو، آپ کہیں یار باقی چھوڑو، بتاؤ یار ایشو کیا ہے. اچھا یار یہ ایشو ہے، اور چلو چھوڑو یار پرانی باتیں چھوڑو، آپ اس ایشو کو تھوڑا سالو کر لیتے ہیں. اچھا تم بتاؤ کیا ہے، تم بتاؤ کیا ہے. ان بٹوین nobody agree to your solution and nobody will or I will agree to their solution. It is a territory which is inside, in between. کہتے یار کچھ کر لو یار، تھوڑا بہت تم کر لو، تھوڑا بہت میں کر لوں. This is negotiation, and negotiation and communications are very very important skills for a leader and a military leader. اس کے بعد trust. بس میں دیکھیں، میں ابھی زیادہ بات چیت نہیں کروں گا کیونکہ آلریڈی ایک چیز ہے ٹرسٹ. اس پہ آپ پڑھیں. یقین، اپنے اوپر یقین، دوسروں پہ یقین، اپنی ٹیم پہ یقین، اور کنٹریبیوٹ کریں کیونکہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. شکر ادا کریں اور بی اسکلفل. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عزت ہو تو بی اسکلفل. اور سائیکالوجی سمجھیں. سائیکالوجی از ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ. سائیکالوجی سمجھیں کہ یار اگلا بندہ ڈرپوک ہے کہ بزدل ہے، یا وہ دلیر ہے، یا وہ مطلب یہ کرتا ہے. اینڈ اٹیک دا ملٹری لیڈرز. لاسٹ بات،
military leaders attack the strategy, strategy of the enemy. یہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ military leaders, I will end with this, military leaders attack the strategy of their enemy. وہ جو چال دشمن چل رہا ہوتا ہے نا اس چال پہ وہ کھیلتے ہیں. With this I end, اور thank you very much sir, it was a pleasure.